الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم اور مکرم بزرگوں بھائیوں، میں نے چند آیات کی تلاوت خطبے میں آپ حضرات کے سامنے کی ہے، اور یہ آیات سورہ کہف کی آخری آیات ہے. چونکہ آج جمعے کے دن میں سورہ کہف کی تلاوت کے فضائل، مناقب اس سے تمام مسلمان واقف ہیں. جس طرح قرآن کریم یا دین کی ظاہری باتوں کا ماننا لازم ہے، قرآن کریم کی عام فہم معلومات اور ایسی آیات یا ایسی صورتیں جو عام مسلمانوں کو جو عربی جانتے ہوں، معنی جانتے ہوں، سمجھ میں آتی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی آیات ہیں، ایسی احادیث ہیں، ایسے شرعی احکام ہیں کہ جن کے لیے ایک عالم دینی رہنما کی رہنمائی یہ بہت ضروری ہے. اور دلیل اس کی یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً، موقع بموقع، مختلف احوال میں قرآن کریم کی آیات، سورتیں جیسے جیسے سیاق اور سباق کا تقاضا ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے وہ آیات نازل ہوا کرتی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب عالم اور فقیہ صحابہ میں سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب تک چند آیات کے بارے میں اس کا ترجمہ، اس کا شان نزول، اس سے متعلق احکام اور ان آیات کے اندر موجود علوم وہ جب تک یاد نہیں کر لیتے تھے، محفوظ نہیں کر لیتے تھے، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی آیات، اگلی صورتیں وہ ہمیں نہیں سکھاتے. اور یہ بھی دین اور شریعت کا بہت بڑا انتہائی اہم فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات اقدس جو قرآن کریم کی حفاظت فرمائی ہے آپ نے، اور جس طرح آپ نے قرآن کریم کو محفوظ فرمایا ہے، اس میں جو سب سے اولین درجہ ہے وہ حفظ کا ہے. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہم آپ کو قرآن کریم پڑھائیں گے بس آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں. لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے پیغمبر آپ جلدی جلدی کلمات کو ادا نہ کیجیے اس لیے تاکہ آپ کو جلدی ہو کے بھول نہ جاؤ. ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کریم کو محفوظ رکھنا، اس قرآن کریم کو پھر آگے امت تک پہنچانا اور بیان کرنا، یہ سب کچھ کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے خود دیا. تو سورہ کہف بہت ہی زیادہ فضیلتوں والی سورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنے متعدد نیک افراد کے قصص یعنی قصے بیان فرمائے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا. ذوالقرنین کے بارے میں سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا تھا کہ یہ کون تھے اور ان کی کیا تاریخ ہے، ان کا کیا انجام ہے. یہ اللہ تعالی کے محبوب لوگوں میں سے ہیں یا نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل فرمائی سورہ کہف میں، اور اس میں پورے امت آنے والی قیامت تک کے لیے اس حوالے سے ان کے عقائد اور ان کی تعلیمات کو درست فرما دیا. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں ان کو بہت کچھ عطا فرمایا. آگے پوری تفصیل ہے کہ وہ ایک جگہ تشریف لے گئے، انہوں نے دیکھا کہ قوم ہے جو یاجوج ماجوج سے بہت تنگ ہے. قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں یہ ہمیں آتے ہیں، ہر سال تنگ کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، غارت گری کرتے ہیں، ہماری ان سے جان چھڑائیں. قال آتونی زبر الحدید، فرمایا تانبا لے کے آئی. حتی اذا ساوا بین السدین، اور جب پہاڑوں کے درمیان میں ان کو برابر کر دیا. آگے حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی توفیق سے میں کر رہا ہوں. اس میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑی تعلیم ہے اور ان کے لیے زندگی گزارنے کا ایک لاہ عمل ہے کہ دنیا میں وسائل، طاقت، حکومت، اختیارات یہ سب عارضی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے. جب تک ایک انسان اس کو اپنے رب کی امانت سمجھ کے خرچ کرے گا، استعمال کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ محبوب اور نیک ہو جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالی نے ان کو جو
مملکت عطا فرمائی، جو بادشاہت عطا فرمائی، جنات بھی ان کے تابع، انسان بھی ان کے تابع، ہوا اور چرند پرند بھی ان کے تابع. اور جہاں پہ دنیاوی وسائل کو غلط استعمال کیا جائے یا انسان یہ گمان کرنے لگے کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میری اپنی کوشش، میرا کمال، اس کا انجام بھی قرآن کریم نے بتایا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ. جو قارون تھا یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن بغاوت حد سے آگے بڑھا اور دین کو چھوڑ کے اپنے مال اور عقل کا غلام بن گیا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس کے خزانے، اس کی چابیاں، وہ کئی طاقتور لوگ اس کو لے کے چلتے تھے، سنبھالتے تھے. تو میرے محترم بھائی، انسان کے لیے ایمان کے بعد جو سب سے زیادہ اولین ترجیحی بنیاد پہ ضرورت ہے، جس کی فکر کرنی چاہیے، جس کو اپنانا چاہیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ نیک عمل. اور نیک عمل، جیسا کہ اس منبر سے بارہا یہ بات پہلے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی وضاحت کے ساتھ کئی دفعہ بیان فرما چکے ہیں کہ نیک عمل وہ وہی نیک عمل ہوگا جو شریعت مطہرہ میں نیک عمل مانا جاتا ہے. اور وہ نیک عمل جو انسان اپنی عقل سے گھڑ لے، اپنے شوق سے بنا لے، اپنی کوشش میں، اور اس میں وحی کی تعلیم اور سنت نبویہ کی رہنمائی شامل نہ ہو تو پھر اس عمل کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ صفر ہے. اور نیک عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جو بہت زیادہ معتبر ہے اور جس کے ہوتے ہوئے ہر چیز کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں نیت. انسان کا ارادہ، اس کا عمل، اس کا اخلاص. کہ نیت صرف خالصتاً للہ فی اللہ. جب نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہی وہ نماز پڑھ رہا، اور جب سجدہ کرے اور پیشانی زمین پہ رکھے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور شان میں رکھے. تو یہ نیت بہترین ہے، یہ عمل بہت اعلیٰ ہے، مبارک عمل ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن اپنی زندگی میں ایک ایسا سجدہ کرتا ہے کہ وہ سجدہ اس کی مغفرت کے حکم کا ذریعہ بن جاتا ہے. اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان تشریف لاتے ہیں مسجد میں، جماعت میں، اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ امام اٹھے کھڑا ہو تو میں ان کے ساتھ نماز میں شامل ہوں. پوری مسجد سجدے میں ہے، امام سجدے میں ہے، اور یہ ایک شخص ایسا ہے جو کھڑا ہو کے ادھر ادھر دیکھتا ہے اور سجدہ نہیں کرتا. یہ بہت نامناسب ہے. ہم نے اپنے اسلاف سے، اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ یہی وہ سجدہ ہو کہ جو سجدہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مغفرت کے حکم کا سبب بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی بھی تعلیم فرمائی ہے، علیکم بالسکینۃ والوقار فما ادرکتم فصلوا وما قضى یا وما فات فقضوا. آرام اور سکون اور وقار کے ساتھ رہا کرو. علیکم بالسکینۃ والوقار.
مسجد میں بھاگنا، مسجد میں دوڑنا اور بچگانا حرکتیں کرنا، یہ مسجد کے آداب کے بہت خلاف۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا خَيْرٌ مِّن بِقَاعِ فِي الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ مقام وہ مساجد۔ وَأَبْغَضُ الْبِقَاعِ عِندَ اللَّهِ الْأَسْوَاقُ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسند مقام وہ مارکیٹیں، بازار، دنیا کی ریل پیل، چمک دمک اور جھوٹ سچ رشوت، یہ وہ سب کچھ ملا بلو کے یہ جو مقامات ہوتے ہیں یہاں سے بچنا ضروری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان کو مارکیٹ میں جانا منع ہے یا کاروبار کرنا منع ہے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں بازار بھی تھے، مدینہ منورہ میں کاروبار بھی ہوتے تھے، سب کچھ تھا۔ ہاں، اپنے معاملات، اپنی معیشت، اپنا کاروبار کو شریعت کے موافق کر لیجیے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ وقت پہ ادا کر دیجیے، غرباء، مساکین، فقراء کی سرپرستی کیجیے، اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وسعت عطا کی ہو، آپ کو رزق عطا فرمایا ہو، اس حساب سے صدقہ، خیرات، دین کی نصرت، اللہ کے راستے میں خرچ اپنے اوپر بھی کیا جاتا ہے۔ مثلا مسلمان حج میں جا رہا ہے، مسلمان عمرے پہ جا رہا ہے، مسلمان رمضان کی تیاری کر رہا ہے، یہ سب اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، گرچہ اپنے اوپر ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے شخص کے بارے میں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین، ایسا تاجر، ایسا بزنس مین، کاروباری جو سچا ہو، امانت دار ہو، ایماندار ہو، آخرت میں وہ انبیاء اور صلحاء اور شہداء کے مرتبے اور درجے کو پا سکتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ۔ اور ہماری دین کی خوبصورتی دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقہ، کہ ایک مسلمان اپنے گھر پہ جو خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے بھی اس کو عظیم اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ یہی تو وجہ ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اس لیے کہ وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ پہلے انسان بالاتفاق حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اس دنیا میں انسان کی آبادکاری، انسان کی رہنمائی، انسان کو انسانی آداب سکھانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کا حکم ہے۔ یہ تو ظلم ہے کہ آپ ایک مخلوق کو پیدا کریں اور پھر اس کو آپ پر گمراہی اور اندھیرے میں چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم، ہر قبیلے اور ہر اہل علاقہ، ہر انسان کی طرف رہنمائی کا سامان فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے ہیں۔ ان میں بہت سارے انبیاء ایسے تھے جو ایک گاؤں، ایک بستی، ایک علاقہ، ایک قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے۔ ان کو جا کے اللہ کا پیغام سناتے اور اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دیتے تھے۔ لیکن ہمارے
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عالم نہیں فرمایا، عالمین فرمایا ہے۔ یہ عالم اور اس کے علاوہ بے شمار عالم آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، عرب عجم، گورے کالے سفید، اس کا کوئی فرق نہیں ہے، سب کے سب کے لیے آپ نبی ہیں، مبعوث۔ اور دین کیسا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دین بھی مکمل ہو چکا ہے۔ یہ جو شرارت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کے چور ہیں، ڈاکو ہیں، جھوٹے ہیں، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ دین میں اب مزید تعلیمات اور مزید ادھر ادھر کی باتیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے۔ قرآن کے نزول میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اب دین اسلام جو تمہارے سامنے آ چکا ہے، تمہارے سامنے پڑھا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، عمل کیا جا رہا ہے، یہ دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اسلام کے علاوہ اب جتنے ادیان ہیں وہ سارے کے سارے اب ریجیکٹ ہو گئے، وہ سارے کے سارے اب ختم ہو گئے۔ دین اسلام کے سامنے اب وہ ادیان باطلہ، یعنی وہ ادیان جو کہ ختم ہو چکے ہیں اور ان پہ عمل کرنے والا وہ اب نجات اور فلاح کا مستحق نہیں رہا۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، وہ ظالم ہیں، وہ اپنے دعوے میں منکر ہیں، ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، تفصیلی آیات ہیں، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ، اس کی خبر، اس کا اعلان، اس کے وعدے وہ آپ کی بعثت سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل فرمائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اپنے قوم کو اعلان فرمایا کہ تمہارے دین میں تعلیمات میں کچھ تغیر تبدیلی کرنی ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں خوشخبری لے کے آیا ہوں ایسے رسول کی جو بعد میں تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہو۔ آخرت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم پر آسمانوں میں اٹھا لیے گئے، اور قرب قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا آپ واپس دنیا میں تشریف لائیں گے اور مسلمانوں کی رہنمائی فرمائیں گے۔ لو كان موسیٰ حیا لما وسعه الا اتباعی، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی، حدیث شریف میں فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مستقل نبوت، کوئی نیا دین، کوئی نئی رسالت لے کے تشریف نہیں لائی گئی، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی انہوں نے آپ کے استقبال کی تیاری کا فرمایا ہے، آپ کا نام بتایا ہے، آپ کی خوشخبری لوگوں کو بتائی ہے۔ اسی طرح جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون اور آپ کے مشن کو آگے بڑھانے والے اللہ کے نبی ہوں گے۔ اور ایسا کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ ایک پیغمبر انتقال کر گئے، ایک نبی دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے کو بھیج دیا، وہی احکام وہی دین، اسی کے پر عمل کیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، حضرت داؤد بھی پیغمبر ہیں اور سلیمان بھی پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، اسماعیل بھی پیغمبر ہیں، اسحاق بھی پیغمبر ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں اور ان کے صاحبزادے یوسف بھی پیغمبر ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، یہ وہی نبی ہے قبل والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔
اللہ تعالیٰ کے ہاں جو منظور اور جو حکم ہو اس کے مطابق وہ آخرت کے قریب تشریف لائے. میرے محترم بھائی، بات یہاں سے شروع ہوئی کہ عمل یہ ایک مسلمان کی نجات اور فلاح کی کنجی ہے، اس کی چابی ہے، اس کی ضمانت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. یہ جو نیت ہے یہ کیا ہے؟ نیت وحی کی تعلیمات، اور نیت یہ اللہ تعالی کے لیے کوئی کام کرنے کا نام ہے. اگر ایک انسان کی نیت میں فتور آ جائے، خرابی آ جائے، دیکھنے میں کتنے بڑے بڑے کام لوگ کرتے ہیں اور کتنے اعلیٰ اعلیٰ کام کرتے ہیں، لیکن ان کی نیت چونکہ صحیح نہیں ہوتی تو اس کا انجام اور اس کے فائدے، اس کا مشن جیسے ہونا چاہیے ویسے اس کو نہیں ملتا ہے. سب سے پہلے اپنے عمل کو خالصتاً للہ ہونا چاہیے. ہمارے بزرگ اور ہمارے بڑے اور ملت اسلامیہ کے ایک عظیم رہنما، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ محترم ہم پہ سلامت رکھے، حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ، ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ عالم ہیں؟ کہنے لگے جی میں عالم ہوں. ایک ڈاکٹر کے پاس گئے تھے علاج کے لیے، اور وہ ڈاکٹر ایسا کہ شاید اس کو کچھ شوق ہوا سوالات کا، کہنے لگا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے، جواب دیجیے. تو حضرت نے جواب دیا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنے احکام نازل فرمائے ہیں، مثلا حلال و حرام کے احکام ہیں تو سورہ بقرہ، اس میں بقرہ کا نام موجود ہے. نساء خواتین سے متعلق احکام ہیں تو اس میں نساء کا لفظ موجود ہے. سورہ جمعہ کا نزول ہو چکا ہے، اس میں جمعہ کا نام موجود ہے. لیکن ایک صورت ایسی ہے جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، لیکن اس میں اخلاص کا لفظ موجود نہیں. یہ ایک علمی لطیفہ ہے، آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیا تو فوراً وہ ڈاکٹر سمجھ گیا کہ عالم اچھے ہیں اور اب یہ ان سے بحث کرنا زیادہ یہ ممکن نہیں ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ گیا. تو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس میں اخلاص کا لفظ کہیں بھی نہیں. پتہ یہ چلتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ دلوں کے بھید اور سینوں کے راز وہ اندر ہی رہنے میں آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. قرآن میں ہے کہ جو تمہاری رگ جان ہے، جو تمہاری شہرگ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ قریب ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان میں حائل ہوتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں. اور نیت یہ ثمرہ ہے، نتیجہ ہے، اور یہ رزلٹ ہے انسان کی ہمت کا، ارادے کا، عزم. یہ گزشتہ مجلس میں بھی یہ بات تفصیل سے ہو چکی ہے، لیکن بہت سارے ہمارے ایسے احباب ہیں کہ وہ بھی یہ بات سن لیں اور ان کو بھی انشاءاللہ تعالی کچھ دینی رہنمائی اور فائدہ ہو جائے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط مبارکہ، آپ پہ قرآن کریم کا نزول، آپ پہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتوں کا نزول، اس کا ایک بہت بڑا نتیجہ اور ایک بہت بڑا فائدہ عالم اسلام کے سامنے ظاہر ہوا ہے. وہ یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمت اور آپ ارادے، عزم
اور نیت میں اہل اسلام کے لیے ایک اعلیٰ ترین معیار ہے. آپ ایک رول ماڈل ہیں کہ جب طائف کے لوگ پتھر مارے اللہم اہدہم فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت دیجئے یہ جانتے نہیں. اور اس طرح بے شمار مواقع آئے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معمولی اور ایک عام انسان کے بس سے ہٹ کے بہت زیادہ ہمت، ارادہ، عزم اور استقلال کا اظہار فرمایا. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ. یہ اتنی خطرناک سازشیں کرتے ہیں دین اسلام کے دشمن، اللہ تبارک و تعالی ان کی سازشوں کو ناکام بناتے رہتے ہیں. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی سازشیں ایسی ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے چلا جائے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کے عزم و استقلال، آپ کی اعلیٰ ہمت، اس کے سامنے پہاڑ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اسی طرح ہمارے خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابہ کرام، وہ سب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے، آپ کے شاگرد ہیں وہ سب، اور ان میں سے ہر شخص وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا مثیل اور نظیر تھا. اسی طرح ہمت، اسی طرح ارادہ، اسی طرح للہیت، اسی طرح دنیا سے نہ ڈرنا، پرواہ نہ کرنا. یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں اور یہ اس کے ثمرات ہیں کہ پہلے جو اپنی بستی میں بھی مسائل کا شکار تھے، خاندان کے خاندان سینکڑوں سالوں تک آپس میں دشمنیوں میں مصروف تھے، یہ اتنی بڑی طاقت، اتنے بڑے ذہانتیں یہ استعمال کی جا رہی تھی آپس میں. دین اسلام کی تعلیمات نے یہ کمال دکھایا کہ ان تمام کو صحیح جگہ استعمال فرما دیا. اور اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور آپ کی سنتوں کے پاسداران ہیں اور اس کے وارثین ہیں، جسے اہل علم کہتے ہیں، جسے علماء کہتے ہیں، جسے اولیاء کہتے ہیں، جسے صوفیاء کہتے ہیں، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ کمال رکھا ہوتا ہے اور یہ عظیم مرتبہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے کہ دنیا کے چیزوں سے، دنیا کے وسائل سے، دنیا کے روک ٹوک سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، جب آپ چھوٹے بچے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے اور اس وقت ہندوستان انگریز کے حکومت میں چل رہا تھا. ایک انگریز اسکول میں آیا وزٹ کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ تعلیم کیسی چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، اور اس نے بچوں سے کلاسوں میں جا کے انٹرویو لیا، حال احوال پوچھے. دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ بیٹھا ہے اور انگریز کو گھور رہا ہے، غور غور سے دیکھ رہا ہے. انگریز نے کہا اٹھو، کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. کیا کرو گے بڑے ہو کے؟ حضرت نے جواب دیا کہ انگریز کو ہندوستان سے نکالو. وہ بڑا ناراض ہوا، ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا، اسکول کی انتظامیہ کے پاس گیا اور اس نے کمپلین باقاعدہ درج کرائی کہ فلاں کلاس میں ایک بچہ ہے اور اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں بڑے ہو کے انگریز کو ہندوستان سے نکالوں گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیسی تعلیمات دی جا رہی ہیں؟ تمام اسکول والوں کی دوڑیں لگ گئی، پریشان ہو گئے.
حضرت کو بلایا گیا دفتر میں پرنسپل کے سامنے، اور پرنسپل نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر آئندہ آپ نے ایسا کچھ کہا تو اس کی وجہ سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اور آپ پہ غداری کا مقدمہ بھی درج کیا جا سکتا ہے، خبردار کہ آئندہ آپ نے اس قسم کی کوئی بات کہی۔ مفتی صاحب سنتے رہے اور فرمایا ٹھیک ہے، چلے گئے، تشریف لے گئے واپس کلاس۔ جب ہیڈ ماسٹر کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ اب اس کا ذہن بدل گیا ہے اور اب آج کے بعد ایسی کوئی بات یہ نہیں کرے گا، تو انہوں نے اس انگریز کو دوبارہ دعوت دی کہ جس بچے کی وجہ سے آپ ناراض ہوئے تھے آپ آئیے اور اس سے انٹرویو لیجیے۔ اس کو ہم نے ٹھیک کر دیا، اور اب کے انگریز بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ہیڈ ماسٹر بھی موجود ہے، دونوں آئے کلاس میں۔ حضرت سے پوچھا کہ بتاؤ بیٹا بڑے ہو کے کیا کرو گے؟ حضرت نے فرمایا کہ انگریز کو بھی ہندوستان سے نکالوں گا اور یہ جو ہیڈ ماسٹر ہے اس کو بھی نکالوں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم مقام فلسفہ عطا فرمایا ہے، زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی گزشتہ ایام میں چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو جو سرخروئی عطا فرمائی ہے، اور جس حلیے کو چوکیدار کا حلیہ قرار دیا گیا، جس حلیے کو ڈھول بجانے والے کا حلیہ قرار دیا گیا، جس حلیے کو ہوٹلوں کے بیرے اور گھوڑوں کے رکھوالوں کا حلیہ قرار دیا گیا، آج ایک دفعہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس داڑھی، اس پگڑی اور اس چادر کو اپنے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم میں دوبارہ لے جا کے بٹھایا۔ میرے محترم بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، اس دین میں عمل کی بہت زیادہ قدر ہے، اور یقیناً آپ حضرات نے سنا ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بہت ہی بدعمل عورت تھی، ہمیشہ گناہوں میں مصروف رہتی تھی، لیکن ایک دفعہ اس کو ایسا پیاسے کتے پہ رحم آیا کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا کنویں سے نکال کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے لیے بعد اس کے لیے نیکیاں آسان فرما دی، اس کی مغفرت فرما دی۔ اسی طرح ایک ایسی خاتون جو بڑی نیک تھی اور بہت زیادہ اعمال کرتی تھی، لیکن ایک دن اس کو غصہ آیا، بلی کو باندھا، یہاں تک کہ بلی بھوک سے مر گئی، اس کی مغفرت رک چکی ہے اس وجہ سے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہود آئے اور وہ مسلسل کوئی نہ کوئی شرارت کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، آیات کا نزول یہ ان کی شرارت کے جواب میں ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے السلام علیک والعیاذ باللہ، السلام سلامتی سے ہے، سلامتی کا مطلب عافیت، امن، خوشحالی، اور سام کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت، موت۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس طرح گستاخانہ سلام انہوں نے کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا موجود تھی، آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہنے لگی کہ تم پہ ہلاکت ہو، وعلیکم اللعنہ، تم پہ لعنت ہو۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلا یا عائشہ، اے عائشہ تھوڑا صبر، آرام سے، الا تسمعی ما اقول، آپ نے نہیں سنا جو میں نے کہا ہے، وعلیکم، بس میں نے اتنا کہا، تم نے جو کہا کہ ہلاکت، تو یہ ہلاکت تم پر ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تسلی دی کہ جس طرح میری دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اس طرح میری دعا وہ بھی فوراً قبول ہوتی ہے۔ اس کا انجام اور ان کے احوال، خیبر میں پھر کس طرح وہ ذلیل ہوئے، کیسے ان کی پٹائی ہوئی، آج تک ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں، کبھی کہاں قبضہ کرتے ہیں، کبھی کہاں قبضہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی 2000-3000 سال پہلے یہ جگہ ہماری تھی، تمہاری تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ تمہیں یہاں سے بگایا کس نے اور کیوں بگایا؟ ادھر ایمن سلطان بود، فارسی میں کہتے ہیں کہ میرا باپ بہت بڑا بادشاہ تھا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، ہر انسان کا اپنا عمل وہ معتبر ہے۔
اور یہود میں یہ بہت بڑی خرابی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اسپیشل کہتے ہیں، اپنے آپ کو کوئی خاص چیز سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ ناانصافی کر لی، کسی کو قتل کر لیا، کسی کے ساتھ ظلم کر لیا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں اور ہمارا والعیاذ باللہ اللہ سے ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ انجام بندر بنا دیے گئے، والخنازیر وعبد الطاغوت، کیسی کیسی سخت سزائیں ان کو دی گئی۔ ہمارے دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل فرمایا ہے کہ ہمیں ایک بہترین لاہ عمل، ایک بہترین دستور اور ایک زندگی گزارنے کا اصول عطا فرما دیا گیا، اور ایسا کامل دین ہے کہ ایسے ایسے مسائل فقہائے کرام نے کتابیں لکھی ہیں، جو فقہ کی کتابیں ہیں، مسائل کی کتابیں ہیں، ان میں بندہ دیکھ کے حیران رہ جاتا کہ اللہ جانے یہ مسئلہ کبھی زندگی میں واقع ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ فقہائے کرام نے اس پہ غور و فکر فرمایا ہے، اس سے متعلق آیات اور احادیث کا ذکر کیا ہے، اور پھر باقاعدہ اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر بالفرض والمحال ایسی صورت ہو جائے تو پھر اس طرح عمل کرنا ہوگا۔ امام اعمش سلیمان بن مہران رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور محدث شام کہلاتے ہیں۔ ان کا ایک مشہور مقولہ ہے، فرماتے تھے یا ایھا الفقہاء، اے فقہاء، علماء جو مسائل بتاتے ہیں، جو فتویٰ دیتے ہیں، جو مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں، فرمایا تمہاری مثال وہ طبیب اور ڈاکٹر کی ہے، اور ہماری مثال وہ فارمیسی والا دوا فروش جو ہوتا ہے اس کی۔ باقاعدہ کتابوں میں یہ موجود ہے کہ جب ڈاکٹر کو ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی اب یہ بیماری آ گئی ہے، یہ مسئلہ ہو چکا ہے، اس کا علاج فلاں فلاں دوا ہے، یہ دوا کہاں ملے گی؟ یہ محدثین کی طرف چلے جائیں، وہاں تلاش کیجئے کون سی سند درست ہے، کون سے روایات موجود ہیں، اور اس میں ضعیف اور صحیح کا فرق یہ ضروری ہے، موضوعات کو نکالنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو بہترین صاف ستھرا دین آپ حضرات کے سامنے رکھا جاتا ہے اسے فقہ کہتے ہیں۔ فقہ سمجھ کو بھی کہتے ہیں، فقہ عقل کو بھی کہتے ہیں، فقہ تمیز کو بھی کہتے ہیں، اور فقہ یا فقہ طلباء کرام جانتے ہیں جب باب کرومہ سے ثلاثی مجرد کے ابواب آنا شروع ہو جائے تو اس میں پھر مبالغے کا معنی ہوتا ہے اپنی زندگی کو فقہ بنا لینا، فقہ یا فقہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مذہب کے امام اور حقیقت میں پورے عالم کے امام اعظم، فقہ کی تعریف فرمائی ہے معرفت النفس ما علیہا ما لہا وما علیہا، اور پورے عالم میں واحد ایک امام صاحب ہی ہیں جنہوں نے فقہ کی تعریف کی ہے۔ فقہ کسے کہتے ہیں؟ معرفت النفس ما لہا وما علیہا، انسان کا یہ جان لینا کہ اپنے فائدے میں کیا ہے اور نقصان میں کیا ہے، اسے فقہ۔ پھر فائدے اور نقصان کی قسمیں ہیں، ایک فائدہ عارضی ہوتا ہے، 60 سال کا فائدہ، 70 سال کا فائدہ، 75 سال کا فائدہ، اس کے بعد اس کا جواب دیتا ہے، اور ایک فائدہ ابد الآباد کا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اس کے بعد نیک اعمال کرے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہم ان کو جنتوں میں داخل کریں گے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور اس میں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور وہ بہت بڑی عزت کی جگہ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اعمال کا جواب ہے۔ اعمال کیسے ہونے چاہیے؟ اعمال شریعت کے موافق ہونے چاہیے۔ اعمال میں کیا چیز کا اعتبار ہے؟ اعمال میں نیت کا اعتبار ہے۔ اعمال میں لازم کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ اعمال میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جب انسان اپنے اعمال کو اپنا لے اور انسان ان تمام اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے تو وہ وقت دور نہیں ہے
کہ آج ہمارے معاشرے میں عبد القادر جیلانی اور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اور خواجہ فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء، وہ ہمارے جیسے آپ جیسے انسان تھے، اسی ہندوستان کے رہنے والے، اسی سرزمین میں چلنے پھرنے والے. لیکن جب بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی علمی منازل اور عملی منازل وہ بہت آسان کر دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں ماجرا الٹا ہے. شاعر کہتا ہے ہم بدلنا چاہتے تھے بزم میں خانہ تمام، آپ نے بدلا ہے صرف میں خانے کا نام. نام بدلنے سے بڑے بڑے دعووں سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو حقیقتاً عمل اور اخلاص نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.